الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے مقدس ترین رشتوں میں سے ایک مقدس ترین رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے میاں بیوی کے آپسی رشتے کے تعلق سے شریعت نے جس طرح سے ہماری رہبری کی ہے، اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ قرآن نے اس کو میثاقاً غلیظا کہا، سب سے مضبوط معاہدہ، سب سے پختہ عہد و پیمان، آپس میں جو پیکٹ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، وہ سب سے مضبوط جو معاہدہ ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ طے ہوتا ہے وہ رشتہ ہے۔ اس لیے قرآن نے اتنا سخت لفظ استعمال کیا تاکہ میاں بیوی کی نظر ہمیشہ اس مقدس رشتے پر رہے، معمولی باتوں کی وجہ سے اس مقدس رشتے کو وہ پامال نہ کر سکے۔ اس کے لیے قرآن نے بہت ساری وہ تدابیر اختیار کی گئی ہے، قرآن نے اختیار کی ہے، جس میں سے کچھ چیزوں کی طرف پچھلے کئی ہفتوں میں اشارہ کیا گیا تھا۔ تو میاں بیوی کے لیے اصل تو یہ ہے کہ ان کا جو رشتہ ہے وہ مضبوطی سے قائم رہے۔ اگر انسانی فطرت کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے آپس میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ تلخیاں پیش آتی ہیں، کچھ دوریاں ہو جاتی ہیں، تو قرآن نے یہ حکم دیا کہ ذرا صبر کریں، عجلت اور جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں، احتیاط کریں، صبر کریں، برداشت کریں، جہاں تک ممکن ہو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن کا ہمیں حکم ہے جس کی طرف پیچھے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے رشتہ سنبھل نہ پائے تو قرآن نے آپس میں جدائی کے لیے بھی طریقہ بیان کیا ہے۔ تو مرد کے لیے طلاق کا اختیار تھا، جس پر تفصیلی گفتگو 2-3 ہفتوں پہلے کی جا چکی ہے۔ دوسری طرف اسلام نے جیسے مرد کو اختیارات دیے ہیں، اس کے اپنے اسباب ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، ایسے ہی عورت کو بھی لاچار اور مجبور بنا کر اسلام نے چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کو شریعت کی طرف سے ایسے حقوق دیے گئے ہیں جو دونوں کی فطرت اور ان کی ذمہ داریوں کے مناسب ہے۔ جیسے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے کہ وہ آخری حربے کے طور پر جب نباہ بالکل ناممکن ہو جائے تو وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر طلاق دے دے، اسی طرح کبھی عورت مرد کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتی ہے، مرد کی کبھی اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں، یا دینی اعتبار سے مرد کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، یا انسان ہونے کے ناطے کچھ جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں جس سے وہ عورت کو پوری طرح سے مطمئن نہیں کر پاتا ہے، یا مالی اعتبار سے عورت کی جو جائز ضروریات ہیں اپنی حیثیت کے مطابق وہ پورا نہیں کر پاتا ہے۔ ایسی بعض کمزوریاں ہیں جس کی بنیاد پر عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ اس کے ذاتی اسباب ہو سکتے ہیں، مرد دیندار نہیں ہے، بد اخلاق ہے، زبان گندی ہے، عادتیں بری ہیں، شرابی کبابی ہے، سمجھانے پر بھی سمجھتا نہیں ہے، یا دینی کمزوری ہے، نماز روزے کا پابند نہیں ہے، شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہے، بتانے پر بھی وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، یا جیسے بتایا گیا جسمانی کمزوریاں ہیں، عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، عورت کو صحیح راحت اور سکون نہیں دے سکتا، عورت کو مطمئن نہیں کر سکتا، یا پھر مالی اعتبار سے کمزوری ہے جس کی بنیاد پر اب عورت اس کے ساتھ رہنا چاہتی نہیں ہے،
اور مرد کہتا ہے کہ میں تو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے تو آپ سے اطمینان ہے، لیکن عورت کو اطمینان نہیں ہے۔ اگر ساتھ رہیں گے تو پھر نفرت کے جذبات بڑھ سکتے ہیں، اور عورت شریعت کے جو احکام ہیں شوہر کے سلسلے میں، ان احکام کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتی ہے، تو پھر شریعت نے عورت کو اختیار دیا کہ وہ کچھ عوض دے کر، کچھ بدلہ دے کر اپنے شوہر سے جدائی اختیار کرے۔ اس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں کہ عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے مرد سے الگ ہو جاؤں۔ مرد کو شکایت نہیں ہے، مرد مطمئن ہے، لیکن عورت مطمئن نہیں ہے، کچھ کمزوریاں ہیں اور کسی طرح سے وہ صبر نہیں کر پاتی ہے۔ اس کے لیے اس حالت میں بھی بہتر ہے کہ جتنا ممکن ہو وہ صبر کرے، برداشت کرے، لیکن نہیں ہو پاتا ہے، پھر زیادہ دشمنی اور تلخی کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو عورت شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں کچھ آپ کو مال دے دوں گی، اس کے بدلے میں آپ مجھے اپنے سے الگ کیجیے۔ اب شوہر نے اس کو قبول کر لیا اور وہ عوض لے لیا، پھر وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی۔ اس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ جب عورت کی طرف سے پیشکش ہو تو شوہر اس کو قبول کرے۔ یہ اجازت اس لیے دی ہے کہ عورت کو تکلیف نہ ہو، عورت کے حقوق مارے نہ جائیں، عورت کو گھٹ گھٹ کر زندگی نہ گزارنی پڑے، یا مرد کو ایک طرفہ حقوق ملنے پر مرد شیر نہ ہو جائے، اپنی منمانی عورتوں کو زندگی گزارنے پر مجبور نہ کرے، اپنے حقوق کا بیجا استعمال نہ کرے، اپنے اختیارات کا بیجا استعمال نہ کرے۔ اس لیے شریعت نے عورت کو بھی اختیار دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اگر آپس میں تمہیں خوف ہو جائے کہ اللہ کے حدود کو صحیح طور پر قائم نہ رہ سکے۔ اللہ کے حدود کیا ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے حدود کا مطلب میاں بیوی کے درمیان جو حقوق دیے گئے ہیں، خاص طور پر عورت کو مرد کے سلسلے میں جو حقوق بتائے گئے ہیں، ان حقوق کو صحیح طور پر عورت ادا نہ کر سکے، جس کی وجہ سے زندگی اجیرن بن جائے، اس کے اسباب مرد کی طرف سے ہوں، مرد کی کمزوریوں کی وجہ سے عورت کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتا، حق ادا نہیں کر سکتی، تو قرآن نے کہا فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شوہر اپنا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائے۔ فدیہ کا مطلب کچھ عوض دے کر، کچھ مال دے کر اپنی آزادی کو حاصل کرے۔ حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، ان کی زوج محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کے ثابت بن قیس لا اعتب علیہ فی خلق ولا دین ولكن اکرہ الکفر فی الاسلام، کہ ثابت بن قیس کے اخلاق اور دینداری سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بڑے بااخلاق آدمی ہیں، بڑے دیندار آدمی ہیں، لیکن اس کے ساتھ رہنے سے اسلام میں کفر کا مجھے شبہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے ساتھ رہوں گی تو پھر اسلام نے مجھ پر جو شوہر کے حقوق فرض کیے ہیں وہ حقوق میں ادا نہیں کر سکوں گی، جس کی وجہ سے شریعت کے حدود کو میں پامال کروں گی، یہ مجھے خوف ہے۔ اس کے ساتھ رہنے سے شریعت کے حقوق میں ادا نہیں کر سکوں گی، اپنے شوہر کے جو حقوق مجھ پر ہیں اس کو میں ادا نہیں کر سکوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتریدین ان ترد علیہ حدیقتہ، حضرت ثابت بن قیس نے مہر میں ایک باغ دیا تھا ان کو، تو اللہ کے رسول نے پوچھا جو باغ اس نے تمہیں دیا تھا وہ باغ تو واپس کرنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں واپس کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے کہا کہ اقبلها
وطلقها تطلیقۃ، آپ اس کا مال قبول کیجئے اور ایک طلاق دیجئے اس کو۔ تو یہ حدیث میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اس کو خلا کہتے ہیں۔ عورت اپنا مال دے کر اپنی جان چھڑاتی ہے یا شوہر سے جدائی حاصل کرتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اب یہ بھی طلاق کی طرح ہی ہے، اس سے ایک طلاق پڑتا ہے، لیکن ہم نے جیسے کہا خلا میں عورت جب پیشکش کرے تو مرد کا قبول کرنا ضروری ہے، اور جو عوض آپس میں طے ہو اس پر دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ عوض کیا ہو، کتنا مال دے سکتی ہے، کتنا عوض دے کر وہ اپنی جدائی کو اختیار کر سکتی ہے۔ قرآن نے کہا فیما افتدت بھی، جو بھی وہ عوض میں دے دے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی حد نہیں، کم سے کم بھی جتنا اچھا ہے وہ لے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کا بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے، شوہر کا حق ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ جتنا مہر دیا ہے اس کو ہی واپس لے، بلکہ اس سے بھی بہتر یہ لکھا ہے اپنے مہر سے کچھ کم لے لے۔ بہرحال عوض میں کچھ لے کر جو چھوڑتے ہیں اس کو خلا کہتے ہیں، بغیر عوض کے چھوڑنے کو طلاق کہتے ہیں، اس سے طلاق پڑ جاتی ہے، خلا نہیں ہوتا ہے۔ تو آدمی جب شوہر قبول کرے، جو مقدار متعین ہے اس کو قبول کر لیا اور اس سے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا یا خلا دے دیا، تو وہ جدا ہو جاتی ہے۔ عوض لے کر جدا کرنے کو خلا کہتے ہیں، چاہے طلاق کے لفظ سے کرے چاہے خلا کے لفظ سے کرے، یہ سری الفاظ ہیں۔ یا اگر کرے تو الگ ہو جا لیکن نیت خلا کی ہے تب بھی وہ الگ ہو سکتی ہے۔ اب الگ ہونے کے بعد اس کے لیے بھی اسی طرح عدت گزارنا ضروری ہے جیسے مطلقہ عورت کے لیے۔ ایک طلاق پڑ جاتی ہے اور وہ عورت جدا ہو جاتی ہے، جیسے مطلقہ عورت 3 طہر کی عدت گزارے گی، اب یہ عورت بھی اسی طرح 3 طہر عدت گزارے گی۔ اب اس عدت کی مدت میں پھر شوہر اس سے رجوع نہیں کر سکتا، جیسے طلاق میں تھا، ایک طلاق کے بعد 2 طلاق کے بعد عورت اگر عدت میں ہے تو شوہر اس سے رجوع کر سکتا تھا، خلا میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خلا میں وہ اپنی مرضی سے عوض دے کر اپنا حق حاصل کرتی ہے، تو جب تک وہ اپنی عدت پوری کر کے اپنی مرضی سے راضی نہ ہو جائے دوبارہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، تو عدت میں وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اب عدت مکمل ہو گئی، پھر اگر دونوں راضی ہو کر دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر کے مہر دے کر پھر اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ اب 2 طلاق اس کے ذمے باقی رہتا ہے۔ اب جب اس کو خلا ہو جائے گی تو خلا جو عورت لیتی ہے اس عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ عورت عقل مند ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، اور اوپر سے کوئی پریشر اس پر نہ ہو، مکرہ نہ ہو، دوسروں کی طرف سے اس کو دباؤ ڈال کر اس کو مجبور نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کا اپنا اختیار ہے، وہ اپنے اختیار سے لے، بغیر کسی دباؤ کے یا بغیر کسی عقلی یا صحت کی کمزوری کے وہ اپنا حق لے لے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ عورت مختار ہو اور وہ عاقل بالغ ہو عورت ہو تب وہ اپنا خلا لے سکتی ہے، دوسری عورت نہیں لے سکتی ہے۔ اسی طرح سے طلاق میں جیسے کہا گیا تھا کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینا چاہیے، خلا میں نہیں ہے، اس لیے کہ خلا میں عورت اپنا مطالبہ کرتی ہے، خود جدائی چاہتی ہے، تو اس لیے بغیر طہر کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو، بغیر فرق کے وہ خلا دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب شوہر اپنی طرف سے ایسا ماحول پیدا نہ کرے، دیکھیے دونوں کے لیے کہا گیا، عورت ہے مرد ہے، دونوں خلا کے عمل کا بیجا استعمال نہ کرے۔ جیسے طلاق کے سلسلے میں مرد پر کنڈیشن لگائے گئے تھے، عورت پر بھی خلا کے معاملے میں کنڈیشن لگائے گئے ہیں، اسی لیے کہا کہ المختلعات ہن المنافقات، کہا جو خلا بار بار طلب کرتی ہے، بیجا طلب کرتی ہے، ان عورتوں کو منافق کہا گیا، منافقوں کی صفت ان کے اندر ہے۔ اور جیسے طلاق کے بارے میں بھی کہا تھا، ایم امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر باس فلا تجد رائحة الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورت
بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اس لیے عورتوں سے کہا گیا کہ خلا مانگنے میں وہ جلد بازی نہ کرے، بغیر عذر کے خلا طلب نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل ماحول بدل گیا، اب عورت آزادی چاہتی ہے، بال بچوں کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتی ہے، اب اس کی وجہ سے بیجا وہ الگ ہونا چاہتی ہے۔ بیجا الگ ہونا حرام لکھا ہے علماء نے، بغیر کسی سبب کے خلا طلب کرنا کہ میں کمانا چاہتی ہوں، میں الگ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، میں قید و بند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل جو ماحول مغرب کی طرف سے بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے عورت کے اندر خلا کے جذبات پیدا رہے ہیں، خلا کے مطالبات زیادہ ہو رہے ہیں، کوئی سبب نہیں ہے۔ شریعت نے جو کنڈیشن لگایا ان کنڈیشنوں کو چھوڑ کر بیجا خلا کا مطالبہ عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے تو اس کو منافقوں کی علامت لکھی ہے یہ، اور منافق وہ ہے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جیسے شروع میں کہا گیا یہ مقدس رشتہ ہے، اس رشتے کی عظمت اور اس کے احترام اور تقدس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح عورت سے مرد سے بھی کہا گیا کہ مرد طلاق دے گا تو پھر مہر اس کے ذمے عورت کو دینا پڑے گا، اگر باقی ہے دے چکا ہے تو پھر لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب وہ عورت کو بیجا اتنا پریشان کر رہا ہے تاکہ وہ خود سے طلاق کا مطالبہ کرے اور اس سے مال حاصل ہو جائے، اس کے لیے وہ طلاق نہیں دیتا ہے بلکہ عورت کو پریشان کرتا رہتا ہے تاکہ وہ پریشان ہو کر خلا کا مطالبہ کرے اور اس سے اس کو مال مل جائے۔ اس کو بھی علماء نے حرام لکھا ہے۔ قرآن نے کہا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، آپ ان کو اتنا تنگ نہ کیجئے، پریشان نہ کیجئے تاکہ جو مال آپ نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ لے لیں، یعنی عوض لے لیں، مال حاصل کریں تاکہ وہ خلا کا مطالبہ کرے اور مجھے مال دے دے۔ اس کے لیے وہ تنگ اور اس کو پریشان بھی نہیں کر سکتا، بلکہ چونکہ خلا عورت مرد کی کسی کمزوری کی وجہ سے طلب کرتی ہے، اس لیے شریعت میں کہا گیا کہ مرد اپنے حقوق کو صحیح طور پر ادا کریں، عورت کو خوش رکھنے کی اور اس کو راحت اور سکون کی زندگی دینے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس طرح کے مطالبے کی ہمت اور جرأت بھی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ اور اس طرح کے جو احکام ہیں اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے اور اپنی زندگی کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا